مسیح کے فتح مند اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جیسے آپ نے وقت نکال کر خدا کے کلام کو سنا۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے نئے ٹاپک پر ہم خداوند یسوع مسیح کا کلام لے کے آئیں، آپ سنیں اور اس کے وسیلہ سے آپ اور آپ کے خاندان برکت پائیں۔ مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کی سلامتی ہو، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر برکتیں دے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج ہمارا مضمون ہے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ آئیں نکالیے مقدس پولس کا خط جو اس نے رومیوں کی کلیسیا کو لکھا، اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز، یہاں پر خدا اپنے بندہ کے وسیلہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور کلام مقدس میں جہاں جہاں پر بھی خدا نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا، جہاں جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خدا اپنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اور یہاں پر مقدس پولس کو خدا نے کھڑا کیا، اور لوگوں کے ساتھ وہ مخاطب ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اور یہاں پر خدا نے مقدس پولس کے وسیلہ لوگوں کے ساتھ کلام شیئر کیا، اور یہاں پر مقدس پولس لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو شریعت کے پیروکار ہر ایک بات میں خدا کی بات کو سمجھنے والے، لیکن ایک بات سے وہ ناواقف تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ یہاں پر مقدس پولس نے ان کو نئی بات بتائی کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، یعنی کہ جو مسیح یسوع سے دور ہیں ان پر سزا ہے، لیکن جو یسوع مسیح میں آ چکے ہیں، یسوع مسیح میں ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہاں پر ایسا ہی ہوا، اور ہر ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہے کہ اب ہم کیسے مسیح میں آ سکتے ہیں اور موت سے اور سزا سے بچ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب میں چلیں، جہاں پر خدا اپنے بندہ نوح سے بات کرتا ہے، اور وہاں پر خدا اپنے بندہ نوح سے کیا بات کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ اور وہاں پر خدا نے اپنے بندہ نوح سے کہا کہ تو ایک کشتی تیار کر، میں زمین کو برباد کرنے والا ہوں۔ اور خدا نے ایک بات وہاں پر کہی نوح سے کہ اس روح زمین پر ایک مجھے تو اکیلا راست باز ملا ہے، اور وہاں پر وہ اکیلا راست باز تھا، اور وہاں پر خدا نے اس سے بات کی۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر آج بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں راست باز ہوں، میں ایماندار ہوں، میں بڑا خدا پرست ہوں، میں خدا کو جانتا ہوں۔ بے شک ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن برکت تب ملتی ہے جب خدا کہے نوح کی طرح کہ اس روح زمین پر مجھے اکیلا راست باز تو ہی ملا ہے۔ برکت اس میں ہے جب وہ کہے کہ تو راست باز ہے، تو ایماندار ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ خدا نے نوح سے کہا کہ اس روح زمین پر ایک اکیلا تو ہی مجھے راست باز ملا ہے، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو کشتی تیار کر لے، میں زمین کو برباد کرنے والا ہوں۔ اور کشتی ایک چرچ کو ظاہر کرتی ہے، کشتی ایک کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے،
اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے اس کشتی میں آنے کی، جیسے خدا نے نوح سے کہا کہ تو کشتی تیار کر، اور نوح نے خدا کی بات کو مانا۔ بزرگ نوح نے خدا کی بات کو مانا، اور اس نے ٹھیک اسی طرح کیا جیسے خدا اس سے کلام کر رہا تھا۔ اور میرے عزیزوں، وہاں پر جب نوح کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور ایک پل بھر میں کشتی تیار نہیں ہوئی، کافی عرصہ لگا وہ کشتی تیار کرتا رہا، اور وہ منادی بھی کرتا ہوگا اور کرتا بھی رہا، لوگوں کو بتاتا رہا کہ خدا نے کلام کیا ہے کہ میں زمین کو برباد کرنے والا ہوں، خدا نے کلام کیا ہے کہ میں زمین پر می برسانے والا ہوں، خدا نے کلام کیا کہ میں ہر ایک جاندار کو زمین سے ختم کرنے والا ہوں۔ نوح یہ منادی کرتا ہوگا، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر غور نہ کیا۔ آج بھی خادم، آج بھی خدا کے بندے منادی کر رہے ہیں کہ خدا اپنے بیٹے یسوع کو زمین پر بھیجنے والا ہے، لیکن آج بھی لوگ اس بات پر کبھی بھی غور نہیں کرتے۔ آج بھی ہم اسی طرح دنیا داری کی فکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور خدا نے اس وقت کہا کہ زمین پر بدی بہت بڑھ چکی ہے۔ وہاں اس دور کے اندر نہ باپ کو بیٹی کی پہچان رہی، نہ ماں کو بیٹے کی پہچان رہی، اور آج کے دور کے اندر بھی یہ حالات واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اور وہاں پر خدا نے دیکھا کہ انسان کی بدی بڑھ چکی ہے، اور وہاں پر خدا نے پھر جیسا جیسا نوح سے کہا، میرے عزیزوں، جیسے جیسے خدا کلام کرتا رہا، نوح اس کے مطابق کام کرتا رہا، اور خدا نے کہا کہ ہر جاندار کو، ہر ایک جاندار کو کشتی میں تو لے کر آ، اور وہاں نوح نے ویسا ہی کیا۔ اور پھر نوح اور اس کا گھرانہ، نوح کے بیٹے اور اس کی بیٹوں کی بیویاں، میرے عزیزوں، وہ کشتی میں آئے، اور یہاں پر مقدس پولس فرماتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا پر اس وقت خدا نے سزا کو بھیجا، دنیا کو تباہ اور برباد کر رہا تھا خدا، اور ٹھیک نوح کا گھرانہ اس کشتی میں تھا تو وہ سزا سے بچ گیا۔ نوح کا گھرانہ اس کشتی میں آ چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی، لیکن نوح اور اس کا خاندان موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ موت کی سایہ کی وادی سے نکل کر زندگی کی طرف ہو چکے تھے، کیونکہ خدا کے کلام کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پورا کیا، اور نوح کے وسیلہ اس کا خاندان محفوظ ہوا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزوں، ایک شخص کے سبب سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اگر باپ راست باز ہے تو بیٹے ضرور محفوظ رہیں گے۔ اگر ایک شخص کے سبب سے گھرانہ نجات پا سکتا ہے تو کبھی کبھی ایک شخص کے سبب سے گھرانہ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں ایک بات ملتی ہے، خدا نے یونا سے کہا کہ تو نینوا کو جا، لیکن وہ کسی اور شہر کی طرف چل پڑا، اور وہ اکیلا اس وقت خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے دوسری جگہ کو روانہ ہوا، اور اس اکیلے کے سبب سے وہ تمام کے تمام جو کشتی میں تھے اپنی جان کھونے والے تھے۔ لیکن وہاں پر خدا نے، اور وہاں پر ایک شخص کے سبب سے ان تمام کے تمام لوگوں کی جانیں مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی کے اندر نوح کے سبب سے اس کا خاندان اور تمام جاندار محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس وقت خدا نے کلام کیا کہ میں زمین کو برباد کروں گا، اور آج میں اور آپ بھی اسی انتظار میں ہیں، اور ہر ایک شخص کا یہ ایمان ہے کہ مسیح آنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے۔ لیکن آج کیا ہم اسی طرح جیسے نوح اور اس کا گھرانہ کشتی میں آ چکا تھا،
آج میں اور آپ سوال ہے ہم پر کہ ہم کلیسیا کے اندر ہیں، اس چرچ کے اندر ہیں۔ آج مجھ سے اور آپ سے خدا سوال کر رہا ہے، اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں، سزا سے بچنا چاہتے ہیں، موت سے نکل کر زندگی میں جانا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کے بدن میں آئیں، یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جائیں۔ اور اب خداوند یسوع مسیح اور خدا کا پلان صرف نوح کے گھرانہ کو بچانے کا نہیں، اب خدا ایک بڑی نجات کو قائم کرنے والا ہے۔ خدا کا پلان اب بہت سے لوگوں کو بچانے کا ہے، اور وہاں پر نوح اپنے گھرانے سمیت کشتی میں آیا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے گھرانے سمیت گرجا گھر کے اندر ہوں۔ اس وقت کشتی خدا نے تیار کی اور اس میں خدا نے ان کو محفوظ کیا۔ اب خدا نے کلیسیا تیار کی گئی ہے۔ اب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ ایک کشتی تیار کی ہوئی ہے، جسے ہم کلیسیا کہتے ہیں، جسے ہم گرجا گھر، جسے ہم چرچ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے نوح کی طرح پورے گھرانے کو اس کشتی میں لانے میں۔ آئیں، ملے مسیح کے بدن میں، اور ٹھیک اسی طرح جیسے چاروں طرف موت ہی موت تھی اور نوح اور اس کا خاندان محفوظ تھا، اور اب جب یسوع مسیح آئے گا تو چاروں طرف ہلچل مچی ہوگی، ہر طرف موت ہی موت ہوگی۔ لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے متی کی انجیل کے اندر کہ وہ اپنے برگزیدوں کو تمام دنیا کے کونوں سے جمع کر لے گا، اور چاروں طرف موت ہی موت ہوگی، لیکن کلیسیا آسمان پر ہوگی۔ چاروں طرف موت ہی موت تھی، اور نوح آسمان کی طرف تہرتا ہوا جا رہا تھا، اوپر کو جا رہا تھا۔ ٹھیک اسی طرح اب جب یسوع مسیح آئے گا، چاروں طرف موت ہی موت ہوگی، لیکن کلیسیا بادلوں پر اٹھائی جاتی ہوگی۔ کلیسیا اٹھے گی یسوع کے نام سے۔ وہ جو مسیح میں ہیں، اب جو مسیح میں ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو یسوع مسیح میں آنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح میں آنے کی ضرورت ہے، کلیسیا کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکے۔ جیسے نوح پانی کے ذریعہ تہرتا رہا، اب کلیسیا ہوا میں تہرے گی اور خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہوگی۔ آئیں میرے عزیزوں، تیاری کریں، کیونکہ ہم اگر مسیح سے جدا ہیں تو موت کی حالت میں ہیں، لیکن وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ اور ہم پڑھیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر اور اس کی 24ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ میرے لیے اور آپ کے لیے کہیں، جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ ٹھیک خدا نے نوح کو بھیجا، اور نوح کے کلام پر جن لوگوں نے غور کی، توجہ کی، وہ لوگ محفوظ رہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے، جو میرا کلام سنتا، آمین۔ اگر آپ کلام سننے والے ہیں، اگر آپ کلام سن کر اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھنے والے ہیں، تو آپ موت کی حالت سے نکل کر زندگی میں جانے والے ہیں یسوع کے نام سے۔ اور یہاں پر وہ فرماتا، جو میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جتنے بھی مسیح کے فالوور ہیں، جتنے بھی مسیح کے ماننے والے ہیں، وہ سب بھیجے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ اب یہاں پر وہ بھیج رہا ہے، نوح کو خدا نے بھیجا کہ جا کے منادی کر، لیکن اس کی منادی پر کسی نے توبہ نہ کی۔
اور آج بھی خادم جگہ جگہ پر منادی کر رہے ہیں، لوگ اس طرف نہیں آ رہے، لوگ دنیا داری کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ فرماتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر فرمایا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے فی الفور، جو اس کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے اور جو مسیح یسوع کے بدن میں آ جاتا ہے، کلیسیا کا حصہ بن جاتا ہے، انہی لمحوں میں اس سے سزا ٹل جاتی ہے، وہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام نے مجھے اور آپ کو یہی سکھایا ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا بڑا منصوبہ خدا تیار کرنے کو ہے۔ وہ ہر ایک شخص کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ آئیں اس کلام کے وسیلہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اس کلام کو بانٹیں اور برکت پائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ مجھے اور آپ کو برکت دے۔